دنیا کے اندر دوستی کا معیار جدا ہے، دوستی کا معیار الگ ہے۔ کسی کی دوستی کیسی ہوتی ہے، کسی کی دوستی کیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ دوستی رکھنی ہے کہ جو دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور ہمیں قیامت میں بھی کام آئے، ایسی دوستی ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اب کوئی شخص کسی کے ذہن میں یہ خدشہ ہو، غلط فہمی ہو، ازالہ ہو کہ جی قیامت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اگر یہی بات ہم اپنے دماغ پر رکھیں کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی آیات کا تمام مقصد خراب ہو جائے گا، اللہ کی آیات کا مطلب مفہوم خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے لوگوں کی دوستی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ہر گہری دوستی، قیامت کے دن پکی اور مضبوط دوستی بھی دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ الا المتقین، جو اللہ کے متقین اور نیک لوگوں کی دوستی ہے وہ تمہیں دنیا قیامت میں بھی کام آنے والی ہے۔ ورنہ وہاں پر ماں باپ کی دوستی، بہن بھائیوں کی دوستی، شوہر بیوی کی دوستی، خاص دوست فرینڈ کی دوستی، تمام کتنی مضبوط دوستی ہو، ہر دوستی عدو، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نیک ولیوں کی دوستی ایسی ہے کہ تمہیں قیامت کے اندر بھی کام آئے گی، اور یہ ہے اللہ کا قرآن۔ اب حدیث سنیے رسول اللہ کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ کل قیامت کے دن دو صفیں لگی ہوگی، ایک صف جنتیوں کی، ایک صف جہنمیوں کی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دو صفیں لگی ہوگی، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ اب جہنمی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے اور جنتی اپنی جنت کی طرف جب گامزن ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے جنت میں جانے کی، اللہ کا فضل ہوگا، اور جنت میں وہی بندہ جا سکتا ہے کہ جس پر اللہ نے اپنا فضل اور اپنا کرم فرمایا ہے، ورنہ 1,00,000 روپے محفل پہ لگا کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والے وہ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محفلوں پر خرچہ کر کے، لنگروں پر خرچہ کر کے بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کہ جب تک وہ اللہ کے فرائض کو ادا نہ کر لے، جب تک حرام کاری سے محفوظ نہ ہو، حرام اشیاء سے محفوظ نہ ہو، جب تک اپنے آپ کا کردار پاک صاف نہ کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، تو اس وقت تک بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک جہنمی کر رہا تھا کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک جہنمی اپنی صف میں سے جنتی شخص کو دیکھ کر کہے گا کہ اے جنت میں جانے والے، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں جس نے تجھے دنیا کے اندر نماز کے لیے وضو کروایا تھا۔ اے جنت میں جانے والے، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے نماز کے لیے مصلی دیا تھا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ جنتی جنت میں جانے سے رکے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ پروردگار، تو نے مجھے اگر جنت عطا فرمائی ہے تو میری دعا اس کے حق میں قبول کر، یہ وہ ہے جس نے مجھے نماز کے لیے وضو کروایا تھا، نماز کے لیے مصلی دیا تھا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کو ساتھ نہ لے کے جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس جہنمی کو اس کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا، وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ جنتی ہے، اگر وہ اس کو پہچانے گا اور وہ اس کو پہچان کر کہے گا، وہ پتہ چلا ادھر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ولیوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی، ادھر میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تمہارا تعلق دنیا میں ولی سے ہوگا تو وہ ولی تمہیں قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ سے بخشوا سکتا ہے۔ ولی اگر سچا ہو، اللہ کا ولی ہو، ڈاماڈول پیر نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، بے نماز نہ ہو، حرام استعمال کرنے والا نہ ہو،
پیر شریعت کا متبع ہو، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوتا ہو، ایسا پیر قیامت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی اللہ کے ولی کی دوستی کام آئے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جب نزا کا وقت تھا، امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، رسول اللہ کی امت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے اپنے ہاتھوں سے، وہ امام راضی آپ فرماتے ہیں کہ میری جب وصال کا وقت قریب آیا، میرے اوپر ملک الموت نے جب ہیوی ہوئے موت روح قبض کرنے کے لیے، تو شیطان انسانی روپ میں دوستی کے روپ میں آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام راضی ذرا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں اللہ بالکل ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے تو مجھے اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل دو۔ اب وہ امام راضی تھے نا، قرآن کی تفسیر جاننے والے، امام راضی نے موت کے بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کے ایک ہونے کی 300 دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ کتنی؟ کہ اللہ ایک ہے۔ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اگر پتہ ہے تو دلیل کیا اللہ ایک ہے؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، یہود و نصارہ ہو، وہ ہم سے کہیں کہ تم ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تمہارا اللہ ہے تو دلیل کیا اللہ کے ایک ہونے کی؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نے کبھی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کو سیکھا ہی نہیں۔ ہم تو آج تک یہ نہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو اس چیز کی آج تک نہیں پتہ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں، اللہ کو واجب الوجود مانا جائے یا نہیں مانا جائے، اللہ کی ذات کہاں ہے آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ۔ اس کے لیے جگہ مکان ثابت کرے بندہ کافر ہوتا ہے۔ ہمیں آج تک نہیں پتہ کہ اللہ کہاں ہے، کون کہے کہ اللہ اوپر ہے، کون کہے نیچے، کون کہے یہاں، کون کہے وہاں۔ جگہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، حدود لمیٹڈ سے پاک ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے حد ثابت کرو گے، مکان ثابت کرو گے، جگہ ثابت کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اپنے کرم سے چاہے گا بندے کو معافی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ برابری کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ برابری کو۔ ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ کے برابر کر دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرح کسی کو پاک ماننا یہ شرک ہوتا ہے، اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہوتا ہے، اللہ کی طرح کسی کو سننے والا ماننا یہ شرک ہوتا ہے، اللہ کی طرح کسی کو دیکھنے والا ماننا یہ شرک ہوتا ہے۔ اور ہم کبھی بھی اپنے پیارے نبی کو اللہ کی طرح مانتے؟ رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، رب رب ہے، حضور حضور ہے۔ وہ بندے ہونے میں بے مثال ہیں، خدا وہ اللہ ہونے میں بے مثال ہیں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین کا مصداق ہے، مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق ہے۔ بولو سبحان اللہ اسی آواز سے۔ تو میرے دوست بزرگوں، امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے 300 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے کی، لیکن وہ چونکہ شیطان ہے، وہ کس کی مانے؟ اس کو کیا ماننا؟ وہ تو ایمان طمع کرنے آیا تھا۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے وقت کے نزا کی دعا مانگا کرو کہ یا اللہ جب موت کا وقت ہو تو موت کے وقت ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں میں سلامت رہے، یہ دعا مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا بندہ دنیا میں چاہے جتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن قبر کے اندر اس کی جزا اور سزا اس چیز پر ہے کہ یہ مرا کس حالت پر ہے۔ یہ مرا، اب کوئی دنیا میں مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، بڑا پیر صاحب ہے، سید زیادہ ہے نبی کی اولاد میں سے، لیکن اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا ہے کیا، قبر میں یہ دیکھا جائے گا کہ مرا کس حالت پر ہے۔ قبر کے اندر جزا اور سزا یہ آپ کے خاتمے پر ہوگا کہ آپ کا موت کے وقت خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ اسی لیے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اچھے خاتمے کی دعا کرو کہ جب تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا تو قیامت تک قبر بھی تمہاری اچھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں میں نے 300 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر، لیکن اس نے ایک بھی میری دلیل نہیں مانی۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہو سکتا کہ ضائع ہو جاتا، وہ تو شیطان تھا نا،
رد کرتا رہا، رد کرتا، نہیں 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 کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکل کی حالت کے اندر اپنے مرشد کو پکارا، اپنے پیر کو پکارا مشکل میں. اور پیر کو کوئی کہے کہ جی مشکل میں تو اللہ کو پکارنا چاہیے، پیر کو کیوں پکارو، پیر کہاں سے سنے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں بتا چکا ہوں کسے کہتے ہیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان میرے بیان کرنے والی میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے حدیث قدسی. اور ایک ہوتی ہے پراپرلی حدیث کہ جو زبان بھی حضور کی ہو، لفظ بھی سرکار کے ہوں، وہ حدیث ہوتی ہے. لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بولنے سے پاک ہے تو وہ جب بھی بولتا ہے تو اپنے مصطفیٰ کی زبان بل کے بولا کرتا ہے، حضور کی زبان سے وہ بولتا ہے. تو حدیث قدسی میں فرمایا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ولی کے بارے میں فرما رہا ہے، نبی کے نہیں، کہ ولی اگر میری عبادت کرتے کرتے، نفل پڑھتے پڑھتے، اور یہ بھی حدیث سنو، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے بندے کی نفل بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن بندے کی نفل میں، اس کی عبادت میں مجھ اللہ کو سب سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے کہ جو میں نے اس پر فرض فرمایا ہے. کوئی اگر نفل پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، نوافل سجدے کا فرض نہ پڑھے، تو اس بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتا جو فرض چھوڑ کے نفل پڑھتا ہے. بتا رہی سمجھ میں؟ ایسے ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پابندی سے ہر سال محفل سجاتے ہیں. بھائی پیر صاحب کی محفل ہے، لیکن اس سے کبھی معاف فرمایا، اس سے پوچھو، اللہ کی قسم دے کر اللہ کے گھر میں لا کے پوچھو، بتا تو سال بھر نماز بھی پڑھتا ہے؟ وہ اس کو، آپ کو اس کے اندر وہ زیرو نظر آئے گا کہ جمعہ بھی بس وہ کبھی اٹھ جاتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں، الاعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، کہ بس اٹھ جاتا ہوں تو جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. لیکن پابندی سے نبی کا میلاد بھی بناتا ہے، پابندی سے غوث پاک کی 11ویں بھی کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ، ایسے بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں، ایسے بندے کی نظر و نیاز یا عبادت یا محفل جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کوئی قبول فرمائے گا؟ تو بندہ نماز نہ پڑھے. تو فرمایا میرے مصطفیٰ نے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میرا بندہ عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. وَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ میرا بندہ پکڑتا ہے. وَكُنْتُ رِجُلُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آگے فرمایا میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ بولا کرتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھا کرتا ہے. بات سمجھانے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ بننے سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان بننے سے بھی پاک ہے، اللہ ہاتھ بننے سے بھی پاک ہے، اللہ قدم بننے سے بھی پاک ہے، اللہ زبان بننے سے بھی پاک ہے، اللہ آنکھیں بننے سے بھی پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیزوں سے پاک ہے تو اللہ نے پھر یہ کیوں فرمایا ہے؟ اس ارشاد کا مقصد یہ ہے، اے میرے بندے، نوافل پڑھتے پڑھتے اپنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہوا کرتا ہے. ہاتھ تو بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. زبان بندے کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ فرماتا اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب غوث اعظم کا فرمان پڑھو تو پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کیسے بنتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں بغداد کے اندر موجود ہوں، میرا کوئی مرید مشرق یا مغرب میں ہو، اس کا وہاں سے صدر کھل جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے مرید کے صدر کو میں وہیں سے چھپا دیتا ہوں. تو آواز بڑھا اس کی.
وہاں سے بغداد سے میں اس کا ہاتھ بڑھا کے صدر چھپا دیتا ہوں. اگر کسی کا مشرق مغرب میں صدر چھپ جائے، کھل جائے، اور میں بغداد میں ہوں تو میں ہاتھ بڑھا کے، اب بتاؤ کہاں بغداد، کہاں مشرق مغرب، لیکن چونکہ اللہ فرماتا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. پتہ یہ کہ ہاتھ تو غوث پاک کے، اس کے اندر طاقت اللہ کی ہے. تو جب غوث پاک کے ہاتھ میں طاقت اللہ کی ہوگی تو اللہ کے لیے قریب و دور کا کوئی فرق نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دور پکڑ نہیں سکتا، قریب پکڑ سکتا ہے، معاذ اللہ. تو فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کحردلۃ علی حکم اتصال. غوث پاک فرماتے کہ میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی پوری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں. پوری زمین کو نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کی پوری زمین ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں. بغداد کہاں؟ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے پھلیلی کی جامع مسجد کی یہ محفل. نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کی پوری زمین ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. تو بغداد میں غوث پاک بیٹھ کر یہاں یہ محفل دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نظر تو غوث اعظم کی ہے، اس میں نور دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کا داخل ہو چکا ہے، نور رب کا ہے. تو جب غوث اعظم کی نظر میں اللہ کا نور داخل ہوگا تو پھر غوث اعظم کے لیے دور و قریب دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو میں بات جو کر رہا تھا، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب وہ جو میں نے بات چھیڑی کہ آپ نے مرشد کو پکارا، او اتنی سینکڑوں میل دور مرشد جو وضو کر رہے تھے نماز کے لیے کنارے پر بیٹھ کر، وہ وہاں سے وہ وضو فرما رہے ہیں. مرشد نے کیسے سن لیا؟ بھائی مرشد نے ایسے سن لیا کہ اللہ فرماتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب کان ولی کے ہیں، سننے کی طاقت اللہ کی ہے، تو اللہ کے لیے دور و نزدیک سننا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو وہاں سے امام غزالی امام راضی فرماتے میں نے جو ہے آواز لگائی اپنے پیر کو، میرے پیر نے کرم توجہ فرمائی، اور وہاں سے میرے مرشد نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ بیٹے تو نے اس کو جو 300 دلیلیں دی ہیں نا یہ شیطان ہے، تو ایک بھی کہ تو 1000 دلیل دے یہ تب بھی نہیں مانے گا. مرشد نے فرمایا بیٹے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتا تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک ماننے والا ہوں. جب امام راضی فرماتے میں نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں تو اس وقت آپ فرماتے میری روح قبض ہو گئی. ادھر میں نے زبان سے کہا اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے، ادھر میری روح قبض ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ کا شکر ہے مرشد کی مہربانی سے اللہ نے میرا ایمان موت کے وقت سلامتی عطا فرما دی ہے، میرا ایمان سلامت ہو کر میں دنیا سے گیا ہوں. تو یہ پیر اگر کامل ہو، مرشد اگر سچا ہو تو وہ اپنے مرید کا موت کے وقت بھی ایمان سلامت رکھتا ہے اگر وہ اس کو پکارے.